سکھ میں بھی تیرا، ابراہیم تو ہر حال میں تیرا۔ اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر ہمیں اللہ کہے مانگ تو ہم ٹویوٹا ہی مانگیں گے، نہیں کہ نہیں ایک فلیٹ دلا دے، ایک ٹویوٹا دے، دو لڑکے دے، یہ تو ہمارا مانگ ہے نا، کہ لیے ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کچھ نہیں مانگا، جو اللہ کو پسند تھا وہ مانگا، اور جن کسوٹیوں پہ استعمال ہوئے وہ مانگا۔ اے اللہ ایک ایسا نبی پیدا کر جو عالمگیر ہدایت کو چلانے والا ہو، اور ایسی آخر زمان امت پیدا کر، اللہ اکبر، جو آخری امت ہو، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنائے ہوئے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نوید عیسیٰ ہوں، یا میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور دعائے خلیل۔ دیکھا آپ نے، مانگا تو کیا مانگا؟ جس کو اللہ پسند کرتے مانگا۔ یعنی عجیب ہے، اسی ملت پر ہم ہیں، اور اس ملت کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانی ہے۔ اس ملت کو تازہ کرنے کے لیے قربانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے گوشت و چمڑے اللہ تک نہیں پہنچتے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ جزء ایمان ہے۔ کہ معیار تمہارا تقوی کا کیا ہے؟ کہ شرک کے بارے میں ڈرتے ہو، کفر کے بارے میں ڈرتے ہو، بدعات کے بارے میں ڈرتے ہو، کسی کی کہ سبحان اللہ ایک بکرا ہم ذبح کر لیں، اس کا کھانا مستحب نہیں بنتا، قربانی کے بکرے کا گوشت کا کھانا بھی مستحب بن جاتا ہے۔ سبحان، اس میں ایسی برکتیں ہوتی، لیکن سبق ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، جی ہاں، کہ تو نے بکرے کو ذبح کیا، لیکن تو یہ بتا کہ تو نے اپنی خواہشات کو ذبح کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارا چمڑے اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ آج انتشار کے اندر ہم آ گئے، عقائد کی طرف اس لیے ہم نہیں جاتے کہ ہمیں حقیقت نہیں چاہیے، غیر حقیقت یہ جو فانی ہے وہ چاہیے۔ جی ہاں، جب انسان جس چیز کا متولہ ہو جاتا ہے نا تو مذہب بھی اسی میں ڈال دیتا ہے، مذہب بھی اسی چیز کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر اس کے مذہب کے سارے خاکے تہوار بن جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا، تہوار بن جاتے ہیں۔ ایک مذہب کا تہوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں طریقوں کو ذبح کرتا ہے۔ آپ دیکھنا، عید الفطر لے لیجیے، عید الاضحیٰ دے دیجیے، کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، باغیچوں کے اندر بے پردہ عورتیں اپنی عورتوں کے لے کے، بعض سب تو نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے گھومتی ہیں جیسے کہ یہ تہوار ہے یا ہلاکت کے دن ہے۔ انسان خواہشات پہ آتا ہے، بتایا آپ کو، تقوی پہ نہیں آتا، خواہشات پہ آتا، کھانے کی خواہشات، پہننے کی خواہشات، مظاہرے کی خواہشات۔ اس لیے یوں کہا جائے دوستو بزرگوں کہ امت محمدیہ کی اکثریت یعنی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو محنت جس نبی علیہ السلام نے کی تھی، یعنی اللہ نے جو مبعوث فرمایا تھا، جی ہاں، اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کی حقیقت کو سمجھا۔ اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ انسان اپنے غلط مفاد کے لیے نہیں، صحیح مفاد کے لیے بھی مخلوق کی طرف جھک جائے۔ رسالت میں صحیح مفاد کی طرف جانا ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کی طرف جھک جائے تو پھر سارے سدے بھی رسمی بن جاتے ہیں، سب رسمی بن جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حب طبعی رہ جاتی ہے، حب حقیقی نہیں رہتی۔ اور اس کی علامت یہ ہے دوستو بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حب حقیقی یہ ہوگی کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر حضور کا ایک طریقہ نہیں چھوڑے گا جو عاشق ہوگا، یہ نوٹ کرنا۔ اور جو چھوڑتا ہے وہ عاشق نہیں، کھوٹا ہے، ڈھونگی ہے، یہ ڈھونگی ہے، ایک طریقہ بھی نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، خوب یاد رکھیں، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اسی پہ ڈالا گیا تھا کہ ایک اللہ کا یقین، کہ خالق کے جس کی طرف سارے کیسز رجوع ہوتے، مجال نہیں کوئی سفارش کر جائے بغیر اس کے اجازت کے۔ قرآن میں وقال الصواب، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، کوئی نبی کی مجال نہیں کہ کوئی سفارش کرے۔
اما یتساءلون آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. لیکن جس کو ہم اذن دیں، جس کو اجازت دیں گے، وہ سفارش کرے گا. اور لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر ہے. تجھے پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور وجود بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا. جب تیرے لیے شفاعت کا آپ کے دل میں ڈالیں گے، جب شفاعت کریں گے، جب آپ کے دل میں تیرے لیے ڈالیں گے نہیں تو پھر تو کیسے شفاعت لے جائے گا؟ یہ ایک حقیقت ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے میسر کے اندر یوں نہ کہا کہ اس آج کے دن کا مالک رحیم ہے، بلکہ کہا آج کے دن کا مالک قہار، تاکہ تم دیکھو کہ شرک کا کیا حال ہوتا ہے، شرک والوں کا کیا حال ہوتا ہے، بدعتوں کا کیا حال ہوتا ہے، کفر کا کیا حال ہوتا ہے، منافقت کا کیا حال ہوتا ہے، اور دنیا کا کیا حال ہوتا ہے. میں نے سب توڑ دیا جس پہ تم نے دل لگایا تھا. میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ جو پیدا کرو اس کو تم دل دے دو اور اسی کے آسنا بن جاؤ اور اسی کے گرویدہ بن جاؤ. جی ہاں، ایک طرف بتائیں گے علماؤں کو، ایک طرف بتائیں گے مفتیوں کو، ایک طرف بتائیں گے پیروں کو. یہ دنیا دار ہے، ان کے حالوں کو آپ دیکھ لیجئے. جی ہاں، اور ایک طرف متقیوں کو بتائیں گے، وہ بھی علماء ہوں گے، مفتی ہوں گے، کہ یہ اہل دنیا ہے اور یہ اہل آخرت ہے. اور پھر اللہ والوں کی تو شان ہی کیا ہو، اللہ والوں کی تو شان ہی کیا ہے. جی ہاں، اور وہ دن ہی ہار جیت کا ہے. اور اس لیے اللہ رب عزت کا تاثر لے کے قبر میں جانا نہیں، دنیا میں جینا اور قبر میں جانا. دیکھ ہمارا یہ جذبہ ہو کہ ملک الموت سامنے آ جائے تو ہم خوشامد نہیں کریں گے کہ ہمارے روح آہستہ سے نکال. ہم اللہ کو کہیں گے کہ حکم فرمائے آہستہ سے روح نکالے ہمارے. صحیح ملک الموت ہے، لیکن ہماری عاجزی اس کے ساتھ نہیں ہوگی. ادب تو ہوگی کیونکہ فرشتہ ہے، لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ تم ہماری آہستہ سے نکال. نہیں، اس لیے کہ ہماری یقین ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہیں. اور ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ دعا صرف اللہ کے لیے، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سب تیری مدد چاہتے ہیں، فقط تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تو ناجائز طور سے نہ جانے کس کی مدد مانگتے ہیں. اللہ سے زیادہ مخلوق سے ڈرتے ہیں. میں اپنا سبق پکا کروں بھائی، اللہ سے زیادہ مخلوق میں امیدیں باندھتے ہیں. یعنی سارے خاک مخلوق کی طرف جب متوجہ ہو تو ہم نے ملت ابراہیمیہ کو سمجھائے. ملت ابراہیمیہ کو سمجھانے کیا قربانی کا مقصد گوشت کھانا. یہ گوشت کھانے کی قربانی تو یاد دلانے کے لیے دیا ہے کہ اس کے پس پشت ایک حقیقت ہے، اس کے پس پشت حقیقت ہے. جی ہاں، جہاد کی بھی حقیقت ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی، میرے پاس پیسے نہیں لیکن میرا ارمان ہے کہ میں بھی قربانی کرتا. سبحان اللہ، اور بڑی عبادت ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے قربانی کرتا ہے کہ اللہ جیسے تو اس بکرے کو ذبح کرنے کے لیے ہم پر واجب قرار دے دیا صاحب اس ایسے کل یہ سر چاہیے تو ہم خوشی سے دیں گے. اگر یہ جذبہ نہیں تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ نفاق جس میں موجود ہے، سمجھنا کہ یہ منافقوں میں سے ہے، اس میں نفاق موجود ہے. اس لیے کہ ہر امر کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے. جہاں امر کے فضائل ہیں اور مسائل ہیں، قربانی کے لیے مسائل ہیں، کتنی عمر کی چاہیے، کس طرح سے ماشاءاللہ اس کو ذبح کرنا، قبلے کی رخ کر کر دعا پڑھ کر، سب مسائل ہیں. پھر اس سے ثواب ہے کہ ایک ایک بال کے برابر ثواب دے گا. لیکن اس کے پیچھے حقائق ہیں. اگر حقائق تک نہ ہم پہنچے تو ہم نے دین کی بنیاد کو نہ سمجھا، نہ قریہ معنی کی بنیاد کو سمجھا، نہ کسی چیز کو سمجھا. کسی چیز کو ہم نے سمجھا. اس لیے کہ یہ چیزیں غائب ہو گئی، یہ چیزیں غائب ہو گئی. جب انسان حقائق کی طرف نہیں آتا تو پھر خواہشات کی طرف آتا ہے. کس کی طرف آتا ہے؟ خواہشات کی طرف آتا ہے. تو میں نے کہا کہ اسی مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا ماشاءاللہ. جی ہاں، جو چند روز میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اور یہی ایام حج، اس میں حج آتے ہیں اور حاجیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی ہے. اس کے پیچھے بھی حقائق کہ شیطان کو رمی کر جو واجب ہے
रमी कहते हैं पत्थर मारने को, तू रमी कर ये वाजिब है, लेकिन याद रख रमी के पीछे हकायक कि इसकी दुश्मनी करार दे, इसका कहना नहीं माने। रमी तो करे आके, फिर आके रिश्वत ले, आके झूठ बोले, हुजूर का तरीका भी छोड़ दे। जी हाँ, वहाँ दाढ़ी भी मुंडवा, बाल भी मुंडवा, वहाँ बैठ के दाढ़ी भी मुंडवा दे, हाजी तेरा भला हो तेरा। यहाँ तो देवस्थान से दोस्ती की और तूने रमी बनाई, ये मक्कारी नहीं तो क्या है। रमी के पीछे भी हकीकत है। जब तू रमी करता है तो अब तेरे लिए है लाजिम माशाअल्लाह कि तू कुर्बानी कर, तो कुर्बानी में भी तेरा जज्बा को देख। मीना में कुर्बानी हुई, यहीं इस्माइल इस्लाम ज़िबा हुए। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ इस्माइल इस्लाम और जो हुदूद हरम है, अल्लाह अकबर, इतना मर्तबा इस ज़मीन का, यहीं इस्माइल इस्लाम ज़िबा हुए। देख वक्त पे तेरे बच्चे को जिहाद से न रोकना, न तेरी ज़ात को रोकना, ये इसके पीछे हक़ाइक़ है। और जब तुम कुर्बानी कर ले तो फिर सर मुंडवा देना। क्या मतलब था? दुनिया की मोहब्बत को मूंड देना। सर न तो बच्चा भी मुंडा दे, दुनिया की मोहब्बत को मूंड लेना। जब इन हक़ाइक़ से शैतान से दुश्मनी कायम करके और जान देने का जज्बा लेकर और दुनिया की मोहब्बत तुम मूंड ले, तो अब कपड़े बदल ले और तवाफ़ ज़ियारत पे चल। जो फ़र्ज़ है कि तवाफ़ की क्या माने कि तेरे दर का तवाफ़ करूँगा, कहीं उम्मीद तवाफ़ नहीं करेगी, ये दिल कहीं तवाफ़ नहीं करेगा तेरे बगैर। जी हाँ, तवाफ़ की मायना चक्कर तो होते, चक्कर। अल्लाह अकबर कि तवाफ़ करता है, दिल कहाँ तवाफ़ करता है। हजर अस्वद को बोसा लूँगा, सुभान अल्लाह, हजर अस्वद का बोसा, पत्थर को बोसा। काफिर कहेगा कि तेरे नबी ने पत्थर को बोसा दिया। नहीं, मेरे नबी ने पत्थर को बोसा नहीं दिया, जाहिर में वाकई दिया है। एक कसौटी का पत्थर था। जी हाँ, एक कसौटी का पत्थर था कि यहीं से ईमान मिलता है, यहीं ईमान जाता है। कि हाजी तू पहुंचा तो आप पता चलेगा तू यहाँ हार के जाता है, जीत के जाता है। ऐसे हज़रत दरखासी रहमतुल्लाह अलैह, हम जो सफ़र में थे फरमाया करते थे, दुआ करो मैं हज को नहीं जाता, हार जीत जाता, या तो हार के आऊँगा या जीत के आऊँगा। हज तो एक शौक बन गया इंसान का। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुड़कर देखा तो फारूक आज़म मस्ती रो रही। फरमाया उमर रो, ज्यादा रो, ये रोने की जगह। हजर अस्वद के चूमना क्यों? कि यही खतरा है। इसलिए आप जानते हैं कि इस्लाम में एक अक्ल भी तस्लीम नहीं करेगी कि पत्थर को चुमा, बल्कि ये कसौटी है, या तो चूमने जाने वाला का ईमान दे दिया जाता है या ईमान उसको दे दिया जाता है। मैंने एक शख्स को भी पूछा था कि सच कह रहा हूं। मैंने कहा तो हज के बाद क्यों बिगड़ा? सच बता। कि मैं सच बताता हूं, जब हजर अस्वद चुना तो मुझे यूं हुआ कि दिल में से कोई चीज निकल गई। मैंने कहा बस ठीक है। लेकिन हजर अस्वद इस वक्त जो चूमा जाता है तो धक्के मारकर और औरतें अंदर घुस जाती हैं, दुपट्टे उतर जाते हैं, तो खुशी होती है कि मेरा हजर अस्वद चूम लिया। इन्ना लिल्लाह। सुन्नत को हराम तरीके पे चूमना, इसलिए कि हराम है मर्दों के अंदर दाखिल होना। तो फिर चूमे नहीं, कोई जरूरत नहीं चूमे कि इस सलाम को चूमना कबूल किया है शरीयत मुताहरा ने। अगर भीड़ हो आप छोटे से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह हम्द खत्म। या आप हाथ लगा ले, हाथ ना लगा सकते तो दूर से कर ले। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंसान अपनी नफ्सानियत को लेके चलता है, दीन में अपनी नफ्सानियत को लेके चलता है। फिर आपने तवाफ किया माशाल्लाह, इसके बाद जब 7 तवाफ पूरे हो गए तो आप जो है मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ाते। ये क्यों? वाजिब तवाफ दो पढ़ ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद तुझे समझ में आए। हम याद ध्यानी दिलाते हैं, देख अगर कोई हाजी न पहुंचा तो वहां जाके ये प्रचार कर ताकि पता चले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कैसे तौहीद के लिए खपाई थी। ये मकाम इब्राहिम के पीछे पड़ने का काम। फिर मुल्तजिम पे आ। मुल्तजिम वो जगह है जो बाबे बैतुल्लाह यानी बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा और हजर अस्वद के बीच में। मुल्तजिम कहते हैं चिमटने को। अबू दाऊद की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ चिमटे, हाथ ऊंचा करके अपना सीना मुबारक लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिलती। लेकिन जिसके दिल में दुनिया ही चिमटी हुई है उसको मुल्तजिम क्या करेगा? ये मुझे आप बता।
دنیا ہی چمٹی ہوئی ہزاروں چمٹ کے آئے، زندگی نہ بدلی ہے۔